السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلام میں شہادتین کے اقرار کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد جو سب سے عظیم چیز، سب سے عظیم عبادت جو ہمارے دین میں ہے وہ نماز ہے۔ مگر افسوس آج مسلمانوں میں طرح طرح کی نماز کے طرح طرح کے طریقے رائج ہیں، اور ہر شخص اپنے طریقے کو صحیح سمجھ رہا ہے، جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اور جنہوں نے خود فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 631 میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں۔ تو ایک مسلمان کا صرف نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے محترم ناظرین، بلکہ اس کی نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نماز انسان کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب السنہ کی روایت حدیث نمبر 4678، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ ترک صلاۃ انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 864 میں یہ حدیث موجود ہے، ان اول ما یحاسب به الناس یوم القیامہ ان اول ما یحاسب الناس به یوم القیامہ من اعمالہم الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا لوگوں سے حساب کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا، اور انشاءاللہ ہم قرآن کی روشنی میں اور صحیح احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے، جو پہلا اسٹیپ ہے، وہ ہے وضو کرنا۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ آئیے اس کی دلیل پہلے قرآن کریم سے دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھل لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھل لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنے سمیت دھل لو، وان کنتم جنبا فطہروا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو تو غسل کرو، وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، ہاں اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے ہو یا بیوی سے ملاقات کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو تم اپنے اس پاک مٹی سے اپنے چہرے پر اور اپنے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی تنگی اور کوئی پریشانی نہیں ڈالنا چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت تم پر تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ محترم ناظرین، سورہ مائدہ کی اس آیت سے وضو کا نماز کے لیے ضروری ہونا یہ ثابت ہوا۔ اب آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں،
صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، ولا صدقۃ من غلول، اور بے ایمانی اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے وضو کے بعد دوسری اہم چیز ہے قبلہ رخ ہونا۔ نماز آپ کسی بھی سائیڈ میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کو قبلہ رخ ہونا ہوگا۔ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں 144 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے نبی آپ کا آسمان کی طرف بار بار اپنا منہ کرنا ہم دیکھتے ہیں، تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھر لیجیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو بھی حکم دیتا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے ایمان والو تم بھی نماز کی حالت میں کہیں بھی رہو، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے لیے استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، نماز میں تعدیل ارکان بہت ضروری چیز ہے۔ نماز کے اندر جتنے ارکان ہیں آپ پورے سکون کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ جلد بازی کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ جس نماز میں تعدیل ارکان نہ ہو وہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 793 حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فدخل رجل فصلى، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا۔ فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اللہ کے نبی نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پھر سے پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ایسا 3 بار ہوا۔ اس کے بعد وہ صحابی کہنے لگے والذی بعثک بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اے اللہ کے نبی، فما احسن غیرہ، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس سے اچھی نماز پڑھنا میرے بس میں نہیں ہے، فعلمنی، آپ مجھے سکھائیے میں کیسے نماز پڑھوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اللہ اکبر کہو، تکبیر تحریمہ کہو، ثم اقرأ ما تیسر من القرآن، پھر اس کے بعد جو قرآن تمہیں یاد ہے وہ قرآن پڑھو، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرو اور بڑے اطمینان سے رکوع کرو، ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر رکوع سے اٹھو یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ تم بالکل اطمینان سے سجدہ کرو، ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اور پھر اسی طریقے سے تم پوری نماز پڑھو۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان تمام لوگوں کے لیے ایک سخت وارننگ ہے جو نماز ایک خانہ پوری کے انداز میں، ایک فارمیلٹی کے انداز میں پڑھتے ہیں، آئے فٹافٹ نماز پڑھی اور چلے گئے۔ ایسی نماز کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمیں نماز شروع کرنی ہے، تو نماز کے شروع میں جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، رفع دین کرنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز اسٹارٹ کرنی ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 735 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے مونڈھوں تک، اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے جب آپ نماز شروع کرتے تھے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے تب بھی آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تب بھی آپ رفع دین کرتے تھے۔ وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور آپ ایسا جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تھے تب آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت، نماز کے شروع کرنے کے وقت بھی ہمیں رفع دین کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھانا ہے، رکوع میں جانے کے وقت بھی اٹھانا ہے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی اٹھانا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ کہاں باندھیں؟ اس بارے میں بھی بڑا اختلاف ہے ہمارے معاشرے میں۔ بہت سارے لوگ الگ الگ جگہوں پر
ہاتھ باندھتے ہیں۔ آئیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں کیا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 479 479۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور فوضع یدہ الیمنی علی الیسری، آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، علی صدرہ، صدر کا لفظ موجود ہے اس حدیث میں، آپ نے سینے پر، آپ نے داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر آپ نے سینے پر باندھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں آدمی سینے پر ہاتھ باندھے۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی اگرچہ اس میں وضاحت نہیں ہے، لیکن یہ حدیث اس بات کا اشارہ کرتی ہے، انڈیکیٹ کرتی ہے کہ سینے پر ہی ہاتھ باندھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بخاری شریف کتاب الاذان حدیث نمبر 740 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا ان یضع الرجل الیمنی، کہ آدمی اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر، اپنے بائیں بازو پر رکھے، علی ذراعہ الیسری، اپنے بائیں بازو پر رکھے۔ محترم ناظرین، بازو کا اطلاق جو ہے یہ کہنی تک کے پورے ہاتھ پر ہوتا ہے، یعنی یہاں پر بھی اگر آدمی ہاتھ رکھے تو اس کو بازو کہا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، ہم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آدمی اگر سینے کے نیچے اپنا ہاتھ لے کے جائے گا تو وہ بازو پر ہاتھ رکھ کے باندھ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ حدیث اگرچہ اس میں سینے کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن بخاری شریف کی یہ حدیث اس بات کی دلیل اس کے اندر موجود ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے۔ اس کے بعد دعائے استفتاح ہم پڑھیں گے نماز کے اندر۔ تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد، ہاتھ باندھنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ دعائے استفتاح۔ یہ کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب الاذان حدیث نمبر 743 743 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں اللہ اکبر کہتے تھے تو تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ قبل ان یقرأ، قرأت کرنے کے پہلے، قرأت شروع کرنے کے پہلے اللہ کے رسول تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، اے اللہ کے رسول قرأت کے درمیان اور تکبیر کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقول، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پر پیدا کر دے جتنی تو نے مشرق اور پورب اور پچھم کے درمیان پیدا کی ہے۔ وَنَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اور اے اللہ مجھے تو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک اور صاف کیا جاتا ہے۔ کما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اور اے اللہ تو میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولے سے دھل دے۔ یہ بڑی بہترین دعا ہے، اور اس کو دعائے ثنا بھی کہہ سکتے ہیں، دعائے استفتاح بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نماز کی اسٹارٹنگ میں یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو مسلم شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا بھی آپ نماز شروع کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد محترم ناظرین ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں آگے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے جو قرآن کا ایک حصہ ہے، اور قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز کے علاوہ بھی ہمیں اور آپ کو حکم ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم زور سے پڑھیں گے اگر جہری نماز ہے، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز ہے، تو کیا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھیں گے یا آہستہ سے پڑھیں گے؟ آئیے اس بارے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ سنن نسائی کتاب الافتتاح کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 907 907 نمبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، و ابی بکر و عمر و عثمان، اور حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے پڑھی۔ فلم یجہروا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لوگوں نے جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری نہیں پڑھا، زور سے نہیں پڑھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بسم اللہ پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن جہری نہیں بلکہ سری طور پر پڑھیں گے، یعنی اگر جہری نماز ہے تو بھی ہم اس کو بآواز نہیں پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔
اور ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ نماز چاہے وہ جہری ہو، چاہے وہ سری ہو، فرض ہو، نفل ہو، وتر ہو، حتیٰ کہ جنازہ کی نماز ہو، جتنی نماز جس کے اوپر نماز کا اطلاق ہوتا ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 756 کے تحت یہ حدیث موجود ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذان میں جہاں پیش کیا ہے، وہاں امام بخاری نے جو باب قائم کیا وہ باب ہمارے دیکھنے کے لائق ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت، یعنی امام کو بھی پڑھنا ہے، مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، فرض ہو، نفل ہو، اور جہری ہو، سری ہو، تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہیں اور امام جہری نماز پڑھا رہا ہے تو کیا ہم اس کے امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 823 823 حدیث نمبر ہے اس حدیث کا۔ حضرت عبادہ ابن صامت ہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرأت کرنے لگے، فثقلت علیہ القراءہ، آپ کے لیے قرأت بہت بھاری ہو گئی، بہت مشکل ہو گئی۔ فلما فرغ، جب اللہ کے پیارے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو۔ قلنا نعم حزن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم آپ کے پیچھے جلدی جلدی قرأت کرتے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تم لوگ ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ناظرین اندازہ لگائیں، یہ حدیث بالکل واضح اور کلیئر اس بات کا ثبوت ہے کہ جہری نماز، فجر کی نماز کا میٹر ہے، جہری نماز میں بھی اور امام کے پیچھے بھی ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ میں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو امام بھی آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہیں، اور امام بھی بلند آواز سے، اگر جہری نماز ہے تو امام بھی بلند آواز سے آمین کہے اور مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے ناظرین؟ سنن دارقطنی کی حدیث ہے اور مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن رفع صوتہ وقال آمین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتے تھے، سورہ فاتحہ آپ پڑھتے تھے اور آپ جب آمین کہتے تھے رفع صوتہ، تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ امام جو ہے وہ جہری نماز میں بآواز بلند آمین کہے گا اور امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی آمین کہیں گے، اور یہ آمین کہنا یہ اتنا باعث اجر و ثواب یہ عمل ہے کہ اگر ہماری اور آپ کی آمین اگر فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کتاب الاذان حدیث نمبر 780، مسلم شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 410 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فانہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آدمی کوئی سورت قرآن کریم سے جو اس کو یاد ہو، قرآن کی کوئی سورت، قرآن کا کوئی رکوع پڑھے گا، وہ قرأت کرے گا، اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک ہلکا سا وقفہ کرے گا، سکتہ کرے گا، تھوڑی دیر خاموش رہے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 778 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسکت سکتتین، نماز میں دو جگہ سکتہ کرتے، سکتہ کا مطلب تھوڑی دیر خاموش رہنا، دو جگہ تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ اذا استفتح الصلاۃ، جب نماز اسٹارٹ کرتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، دعائے ثنا پڑھنے کے لیے، دعائے استفتاح پڑھنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سکتہ کرتے تھے۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا، اور جب آپ قرأت سے فارغ ہو جاتے تھے، رکوع میں جانے کے پہلے تھوڑی دیر آپ سکتہ کرتے تھے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے،
رکوع نماز کا ایک رکن ہے، سجدہ نماز کا ایک رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو قرآن حکیم کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رکوع اور سجدہ نماز کا ایک رکن ہے۔ ناظرین، رکوع کی کیفیت کیا ہے؟ رکوع کیسے کرے گا آدمی؟ آئیے اس کو حدیث رسول کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 498 498 نمبر کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اسٹارٹنگ کرتے تھے تکبیر سے، اللہ اکبر سے، والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اور قرأت کی شروعات کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین سے، سورہ فاتحہ سے۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، اور جب اللہ کے پیارے نبی رکوع میں جاتے تھے لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنے سر کو اٹھائے رکھتے تھے نہ بہت زیادہ جھکائے رکھتے تھے، ولیکن بین ذالک، بلکہ آپ کا جو سر ہوتا تھا وہ بالکل بیچ میں ہوتا تھا، آپ کی پیٹھ کے لیول کے برابر ہوتا تھا، نہ زیادہ اٹھا ہوتا تھا نہ زیادہ نیچے کی طرف ہوتا تھا۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو لم یسجد حتی یستوی قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک آپ سیدھے کھڑے نہ ہو جائیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، اور جب سجدے سے آپ اپنا سر اٹھاتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں لم یسجد حتی یستوی جالسا، دوسرا سجدہ آپ اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک آپ آرام سے بیٹھ نہ جائیں۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، اور ہر دو رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے۔ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، اور التحیات میں کیسے بیٹھتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بیچ کا جو تشہد ہوتا ہے، دو رکعت والا تشہد، اس کے بارے میں حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ بایاں پیر آپ اپنا بچھاتے تھے۔ وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ، اور داہنے پیر کو کھڑا رکھتے تھے، جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بائیں پیر کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا رکھتے تھے، بائیں پیر کو بچھاتے تھے اور داہنے پیر کو کھڑا رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ عَقَبَةِ الشَّيْطَانِ، اور نماز میں شیطان کی بیٹھک سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ شیطان کی بیٹھک کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی بیٹھک یہ ہے کہ آدمی دونوں سجدوں کے بیچ میں سرین کو اپنے زمین پر رکھے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھڑا کر لے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو حدیث میں شیطان کی بیٹھک کہا گیا۔ اگر ایسے کوئی نماز میں جیسے کتا بیٹھتا ہے، اگر اس طریقے سے کوئی بیٹھے گا تو یہ غلط ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں وَيَنْهَىٰ أَن يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی نماز میں اپنے دونوں بازوؤں کو بچھا دے، افتراش السبع، جیسے درندہ اور جانور بچھا دیتا ہے، یعنی دونوں ہاتھ جو ہیں سجدے میں اٹھے رہنے چاہیے، ان کو بچھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور نماز ختم کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر۔ ناظرین، حضرت عائشہ کی اس حدیث میں جو بات بتانے کی تھی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ کے سر کا جو، آپ تصویر میں بھی دیکھیں کہ سر کا جو لیول ہے وہ بالکل پیٹھ کے برابر ہونا چاہیے، نیچے یا اوپر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ ناظرین کرام، رکوع کے اندر پیٹھ کی کیفیت کیا ہو، پیٹھ کی سچویشن کیا ہو، پیٹھ کیسی ہونی چاہیے؟ آئیے اس بارے میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الاذان حدیث نمبر 828 828 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی بڑے مشہور صحابی ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی تھی، وہاں پر یہ بھی موجود تھے۔ تو حضرت ابو حمید ساعدی نے کہا انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم لوگوں کے درمیان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوں، مجھے اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ سب سے زیادہ یاد ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو حمید ساعدی اللہ کے رسول کے نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ حذاء منکبیہ، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے تھے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا رَكَعَ، اور جب آپ رکوع میں جاتے تھے أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رکوع کے اندر دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ ثم حسر ظہرہ، اور پیٹھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں موڑ لیتے تھے،
یعنی اس طریقے سے موڑتے تھے کہ نہ پیٹھ نیچے رہے نہ پیٹھ اوپر کی طرف رہے، بالکل سیدھا اس کو موڑ کے رکھتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں استوا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہوتے تھے، حتیٰ یعود کل فقار مکانہ، یہاں تک کہ پیٹھ کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ چلی جاتی۔ فَإِذَا سَجَدَ، اور جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے، وَضَعَ يَدَيْهِ، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے، غیر مفترس ولا قابضہما، نہ تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بہت زیادہ پھیلاتے تھے اور نہ بہت زیادہ سمیٹتے تھے۔ نارملی جیسے آدمی کی انگلیاں ہاتھوں کی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارملی اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے تھے، نہ بہت زیادہ پھیلاتے تھے نہ بہت زیادہ سمیٹتے تھے۔ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، اور اپنے پیروں کی انگلیوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موڑ لیتے تھے، ان کا رخ قبلے کی طرف کر لیتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْن، جب 2 رکعت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، تو بائیں پیر پر بیٹھتے تھے، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور داہنے پیر کو کھڑا رکھتے تھے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، اور جب آخری رکعت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، قدم رجلہ الیسریٰ، تو آپ اپنے بائیں پیر کو آگے بڑھا لیتے تھے داہنے پیر کے نیچے، ونصب الاخری، اور داہنے پیر کو کھڑا رکھتے تھے، وقعد علی مقعدتہ، اور اپنی سرین کے بل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی نماز کے آخری قعدے میں، جس میں آپ کو سلام پھیرنا ہوتا تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی یہ پوزیشن ہوتی تھی۔ اس کو تورک بھی کہا جاتا ہے احادیث میں، یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ تو محترم ناظرین، رکوع کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا، سجدے کا طریقہ اب ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ رکوع میں جب انسان جائے گا تو اس کی دونوں انگلیاں جو ہیں ان کے درمیان کشادگی ہونی چاہیے، اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں سٹی نہیں ہونی چاہیے، انگلیوں کے بیچ میں کشادگی ہونی چاہیے۔ حضرت ابو حمید ساعدی کی ہی حدیث موجود ہے ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 731 میں، وہ کہتے ہیں وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، رکوع کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ میں کشادگی کرتے تھے، یعنی اس طریقے سے آپ کے گھٹنے پر آپ کی انگلیاں ہوتی تھیں، ان کو سمیٹ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے۔ محترم ناظرین، رکوع اور سجدے کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ یاد رکھیں کہ رکوع اور سجدے کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر رکوع اور سجدے کے معاملے میں انسان لاپرواہی کرے گا تو وہ اپنی نماز سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 791، 791 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع اور سجدہ برابر نہیں کر رہا ہے، اس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب وہ نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیفہ نے اس سے کہا، بڑے مشہور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، اس سے کہتے ہیں ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ غور کریں ناظرین، نماز اس نے پوری پڑھی ہے، صرف رکوع اور سجدہ گڑبڑ ہے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، ولو مت علی غیر الفطرہ، اور اگر اسی حال میں تم مر گئے تو تمہارا انتقال اس فطرت پر نہیں ہوگا جو فطرت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی تم اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں مرو گے اگر تم اسی نماز پر مر گئے۔ بڑی سخت وارننگ ہے محترم ناظرین ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم نماز کے سلسلے میں لاپرواہی نہ برتیں۔ نماز میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا بے حد ضروری ہے۔ رکوع میں آدمی کیا پڑھے، رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے، اس سلسلے میں صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 772، 772 نمبر کی حدیث موجود ہے۔ حضرت حذیفہ یہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے فجعل یقول سبحان ربی العظیم، تو اللہ کے پیارے نبی سبحان ربی العظیم کہتے تھے۔ یہ رکوع کی تسبیح ہے۔ لیکن ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 479، 479 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے انتقال کے پہلے جب آپ مرض الموت میں تھے، اس بیماری میں آپ تھے جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الستارہ، آپ نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا۔ والناس صفوف، لوگ صفیں لگائے ہوئے تھے، خلف ابی بکر، حضرت ابو بکر کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال ایھا الناس، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے لوگو، انہ لم یبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیۃ الصالحہ، نبوت کی بشارتوں میں سے اب کوئی بشارت نہیں بچی ہے لیکن نیک خواب بچا ہے۔ اگر کسی مومن کو
اچھا خواب نظر آئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نبوت کی بشارت سے جوڑا ہے۔ یراہ المسلم، جس کو مسلمان دیکھے، ایک اچھا خواب، بہتر خواب اگر کوئی مسلمان دیکھے تو وہ بھی سچا ہوتا ہے۔ جیسے نبیوں کا خواب عام طور سے سچا ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمان اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کی کوئی بہترین تعبیر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصود ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انی نہیت الا و انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، اے لوگوں مجھے منع کیا گیا ہے رکوع کی حالت میں اور سجدہ کی حالت میں قرآن پڑھنے سے۔ قرآن نہیں پڑھنا ہے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں۔ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، رکوع کے اندر اپنے رب کی عظمت بیان کرو، تعظیم بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ، اور جہاں تک سجدے کی بات ہے، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، تو سجدے میں دعا کرو، سجدے میں دعا میں محنت کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے کی دعا زیادہ قبول ہونے کے لائق ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو نماز کے سجدے میں خاص طور سے دعائیں کرنی چاہیے، یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اس کے بعد جب ہم رکوع سے اٹھیں گے نماز میں تو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے اور اٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ آئیے اس بارے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 795، 795 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو اس کے بعد آپ یہ بھی کہتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، اور جب دو سجدوں سے اٹھتے تھے، دونوں سجدوں سے اٹھتے تھے تب بھی آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا انسان، اور ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے بخاری شریف کتاب صحیح بخاری 789 نمبر کی حدیث میں، اور ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے، دونوں بخاری کے الفاظ موجود ہیں۔ اور اگر ہم یہ دعا پڑھیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو یہ اور بہتر ہے۔ اس دعا کی اور فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 799 799 حدیث نمبر ہے۔ حضرت رفاع ابن رافع کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ فلما رفع راسه من الرکوع، جب آپ نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا تو آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ایک صحابی نے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، صحابی نے یہ دعا پڑھی۔ فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، قال من المتکلم، تو آپ نے پوچھا یہ دعا کس نے پڑھی تھی؟ تو وہ صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھی تھی۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے آپس میں سبقت کر رہے ہیں، جلد بازی کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب کون پہلے لکھے گا، اس دعا کا ثواب کون پہلے لکھے گا۔ 30 فرشتے آپس میں سبقت کر رہے ہیں، جلد بازی کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اس دعا کی فضیلت ہے، یہ دعا ہم یاد رکھ لیں، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور اس دعا کو بھی ہمیں رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے، رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً سجدے میں نہ چلا جائے بلکہ اطمینان سے کھڑا ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 821 821، اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 472 472 کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انی لا آلو ان اصلی بکم، میں کوتاہی نہیں کروں گا تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کے سلسلے میں، کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسا طریقہ دیکھا ہے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت انس، راوی کہتے ہیں فکان انس یصنع شیئا لا اراکم تصنعونہ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس نے ایک کام ایسا کیا جو آپ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اپنے دور کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں جو حضرت انس نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ کان اذا رفع راسه من الرکوع، جب وہ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے، انتصب قائما، تو سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، حتی یقول القائل قد نسیا، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا تھا کہ لگ رہا ہے بھول گئے ہیں۔ اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ ایسا لگتا تھا لگ رہا ہے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تھے، مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ، تو سمجھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ لگ رہا ہے بھول گئے ہیں۔ یعنی اتنا اطمینان ہونا چاہیے رکوع سے اٹھنے کے بعد اور سجدے سے اٹھنے کے بعد۔ بعض حضرات جو بہت جلد بازی میں رکوع سے اٹھے اور فوراً سجدے میں چلے گئے، یا سجدے سے اٹھے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، یہ طریقہ محترم ناظرین
یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آدمی سجدہ میں جائے، سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، بعد میں اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 840 ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، جب تم میں سے کوئی سجدے میں جائے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ کیسے نہ بیٹھے؟ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، اور اپنے گھٹنے کے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو رکھنا چاہیے، یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سجدے میں کون کون سے اعضاء، کون کون سے پارٹس آف باڈی ہمارے زمین پر ہونے چاہیے، آئیے اس بارے میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 812، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 490۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر، 7 ہڈیوں پر میں سجدہ کروں۔ علی الجبہہ، پیشانی پر، اور پیشانی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ پیشانی میں ناک بھی شامل ہے، ناک کا بھی زمین پر ٹکا رہنا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز پیشانی ہے، والیدین، اور دونوں ہاتھ ہیں، والرکبتین، دونوں گھٹنے ہیں، والقدم واطراف القدمین، اور دونوں پیروں کی ہتھیلیاں ہیں، دونوں پیروں کی ہتھیلیاں۔ یہ ٹوٹل 7 اعضاء ہیں جو ہمارے سجدے کی حالت میں ہونا چاہیے۔ ولا نقفت الثیاب والشعر، اور نماز کی حالت میں اپنے کپڑوں کو ہم نہ سمیٹیں، سجدے کی حالت میں اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹیں، اپنے بال اگر ہمارے بڑے بڑے ہیں تو بالوں کو سمیٹنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سجدے میں انسان کی باڈی کے 7 اعضاء جو ہیں وہ سجدے میں ہونے چاہیے۔ ناظرین، سجدے میں انسان کے ہاتھ اس کے بازوؤں سے الگ ہونے چاہیے، اس کے ہاتھ جو ہیں بازوؤں سے سٹے نہیں ہونے چاہیے، بغل سے سٹے نہیں ہونے چاہیے، بغل میں اور ہاتھ میں دوری ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن بجینہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 807، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 495۔ حضرت عبداللہ ابن بجینہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، فرج بین یدیہ، تو سجدے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دور رکھتے تھے، اپنے بازو سے دور رکھتے تھے، حتیٰ یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، بغل آپ کی نظر آتی تھی، یعنی اتنی دوری ہوتی تھی، اتنی گیپنگ ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں اور آپ کے بغل میں۔ سجدے کی حالت میں کتے کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر، چاہے مرد نماز پڑھے چاہے عورت پڑھے، دونوں ہاتھوں کو زمین سے اٹھا کے رکھنا چاہیے۔ زمین پر کتے کی طرح ہاتھوں کو بچھا کر کے پڑھنے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت انس کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 822، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 493۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اعتدلوا فی السجود، جب نماز میں سجدہ کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو، اطمینان کے ساتھ کرو۔ ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور تم میں سے کوئی آدمی کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو بچھا کر کے نماز نہ پڑھے۔ بڑے سخت الفاظ ہیں ناظرین، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ ایسا نماز میں کرنا منع ہے، ایسا نہ کرے بندہ۔ سجدے کی حالت میں آدمی زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اس لیے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر کسی حالت میں ہوتا ہے تو سجدے میں ہوتا ہے۔ حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 482 میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا فاکثروا الدعاء، سجدے میں تم زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ ناظرین کرام، یہ نماز کی 1 رکعت کا طریقہ میں نے مکمل آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طریقے سے آدمی دوسری رکعت بھی پوری کرے گا، جیسے رکوع کا طریقہ حدیث میں بیان کیا گیا ویسے رکوع کرے گا، جیسے سجدے کا طریقہ بیان کیا گیا ویسے سجدہ کرے گا۔ دونوں سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھے گا، آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 579، 579 حدیث کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن زبیر حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو آپ اپنا داہنا ہاتھ اپنے داہنی ران پر رکھتے تھے، علی فخذہ الیمنی، داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھتے تھے، ویدہ الیسری علی فخذہ الیسری، اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے، واشار باصبعہ السبابہ، اور آپ اپنی
سبابہ، یہ جو انگلی ہوتی ہے جس کو سبابہ عربی میں کہا جاتا ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے۔ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ إِصْبِعِهِ الْوُسْطَىٰ، اور اپنا انگوٹھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیچ کی انگلی پر رکھتے تھے۔ وَيَلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ رُكْبَتَهُ، اور اپنے بائیں ہاتھ سے، اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنے بائیں گھٹنے کو پکڑے رہتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ تھا۔ دونوں سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 850 میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے روزی اور رزق عطا فرما۔ بڑی جامع دعا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اتحیات میں جب آدمی بیٹھے تو انگلی سے اشارہ کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب انگلی سے اشارہ کیسے کرے گا ناظرین؟ آئیے اس کو حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ سنن نسائی کتاب السہو حدیث نمبر 1275 1275، حضرت عبداللہ ابن زبیر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے، وضع کفہ الیسریٰ علی فخذہ الیسریٰ، اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے تھے، وہ اشارہ بالسبابہ، اور دائنے ہاتھ کی سبابہ انگلی سے اشارہ کرتے تھے، لا یجاوز بصرہ اشارتہ، اور اپنی انگلی کے اشارے پر آپ کی نظر ہوتی تھی، یعنی یہ اشارہ کرتے وقت انسان کی نگاہیں اس کی انگلی کی طرف ہوں، اس کے اشارے کی طرف ہوں۔ اس انگلی کو حرکت دینا، اشارہ کرتے وقت اس انگلی کو حرکت دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سنن نسائی کتاب الافتتاح حدیث نمبر 890 890 نمبر کی حدیث ہے۔ وائل ابن حجر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سبابہ انگلی کو حرکت دیتے تھے، اس کو ہلاتے تھے، یدعو بہا، اس کے ذریعے دعا کرتے تھے۔ یہاں پہ جو دعا کا لفظ آیا ہے، اس لفظ کی وجہ سے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور ان کی یہ بات دل کو لگتی ہے دلیل کی روشنی میں، انہوں نے کہا کہ اتحیات میں جہاں جہاں دعائیہ جملہ ہے وہاں آدمی انگلی کو حرکت دے۔ جیسے اتحیات پڑھ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی، اب یہ نبی کے اوپر سلام پڑھا جا رہا ہے، یہ دعا ہے، تو یہاں پر انگلی کو حرکت دے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں پر انگلی کو حرکت دے۔ اللہم صلی علی محمد، یہاں پر انگلی کو حرکت دے۔ اللہم بارک علی محمد، یہاں پر انگلی کو حرکت دے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی، یہاں پہ دعا ہے، یہاں پہ انگلی کو حرکت دے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، جتنی دعائیں ہیں جہاں پہ دعائیہ جملہ ہے وہاں پر انسان اپنی انگلی کو حرکت دے۔ یہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث میں جو لفظ موجود ہے یدعو بہا، اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ ناظرین کرام، اتحیات کے کون سے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 831 831 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ، اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ کے اوپر سلام ہو۔ السلام علی جبرائیل و میکائیل، سلام ہو جبریل کے اوپر، سلام ہو میکائیل کے اوپر۔ السلام علی فلان و فلان، فلاں پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ، اے میرے صحابہ اللہ کے اوپر سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فإن اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلام ہے، تمام سلامتی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے اوپر سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولیکن قولوا، بلکہ تم لوگ نماز میں یہ پڑھا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ سکھائے جو ہم اور آپ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قسم کی قولی عبادتیں، تمام قسم کی بدنی عبادتیں، تمام قسم کی مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ کے اوپر سلام ہو اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں آپ کے اوپر، اللہ کی برکتیں نازل ہوں آپ کے اوپر۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہمارے اوپر ہو اور سلامتی ہو اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ اتحیات کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، اس کے بعد آدمی دعا کرے، اتحیات پڑھنے کے بعد دعا کرے جو دعا اس کو اچھی لگتی ہے۔ اتحیات کے بعد درود شریف پڑھے گا آدمی،
درود شریف کے بہت سارے الفاظ صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں، مختلف الفاظ ثابت ہیں، اس میں جو سب سے مستند اور سب سے زیادہ صحیح جو الفاظ ہیں جس کو درود ابراہیمی ہم کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ الفاظ صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3370 3370 نمبر کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ناظرین کرام، التحیات انسان نے پڑھ لی، درود شریف پڑھ لی، اب اس کے بعد کچھ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دو چار دعائیں ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1377 میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے، فلیستعذ باللہ من اربعین، تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ کون سی چار چیزیں ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے، مسیح دجال کے شر سے۔ ان چار چیزوں سے پناہ مانگنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی ایک حدیث بھی اپنے سامنے رکھیں، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 834، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا حدیث نمبر 2705 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علمنی دعاء ادعو بہ فی الصلاۃ، مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جو میں نماز میں پڑھا کروں، نماز میں التحیات میں درود شریف کے بعد پڑھنے کے لیے کوئی دعا مجھے سکھا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں معاف کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ تو اپنی طرف سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ورحمنی، اور میرے اوپر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا انسان التحیات اور درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھے۔ سلام کیسے پھیرا جائے؟ شروع میں صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تھے تو دائیں بائیں اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحابہ کرام کو کہ سلام کرتے وقت صرف سر کو گھمانا ہے، چہرے کو گھمانا ہے، ہاتھوں کو سے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 431 کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے دائیں اور بائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ما تومئون بایدیکم، تم لوگ کیوں اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو؟ اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کأنہا اذناب خیل شمس، تم اپنے ہاتھوں سے دائیں بائیں ایسے اشارہ کرتے ہو جیسے یہ سرکش گھوڑے کی دم ہے۔ ناظرین یہاں حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سلام پھیرتے وقت جو صحابہ کرام دائیں بائیں ہاتھوں کو ہلاتے تھے اس سے منع کیا ہے۔ یہاں نماز میں رفع دین مراد نہیں ہے، بعض لوگ اس حدیث کو رفع دین پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط توجیہ ہے اور حدیث کا غلط مطلب نکالنے کی کوشش ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو گھوڑا ہوتا ہے اس کی دم ایسے ایسے حرکت کرتی ہے، ایسے ایسے حرکت نہیں کرتی ہے۔ یہ گھوڑے کی دم کو حرکت کرتے ہوئے بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بدیہی چیز ہے، کامن سینس کی بات ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے اس حدیث کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے تم لوگ سرکش گھوڑوں کی طرح دائیں بائیں اشارہ کرتے ہو، انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ، آدمی اپنے دونوں ہاتھ کو اپنی ران پر رکھے، ثم یسلم علی اخیہ من یمینہ و شمالہ، اور دائیں بائیں اپنے سلام پھیر دے، یہ کافی ہے، اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ تکبیر کا کلمہ اللہ اکبر، یہ ہماری زبان سے نکلنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 842، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 583 میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کننا نعرف انقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، ہم لوگ اللہ کے رسول کی نماز ختم ہونے کو پہچان لیتے تھے تکبیر سے، یعنی جب اللہ اکبر کی آواز آ جاتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر بآواز بلند یہ کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد 3 بار
استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، یہ پڑھنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 591 میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سلام پھیرتے تھے استغفر ثلاثاً، تو 3 بار اللہ کے رسول استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین، یہاں پر ایک ضروری بات آپ کو بتانا میں بھول گیا کہ سلام پھیرتے وقت انسان اپنے پورے چہرے کو پھیرے، پورے چہرے کو پھیرے، صرف ذرا سا اشارہ کرنا کافی نہیں، پورے چہرے کو پھیرنا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث موجود ہے صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 581 میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام پھیرتے ہوئے دیکھا، آپ نے دائیں بائیں سلام پھیرا حتی ارا بیاض خدہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی، آپ کے گال کی سفیدی، آپ کے چک کی سفیدی دیکھی، آپ کا گال پیچھے نظر، آپ کا رخسار نظر آ رہا تھا، یعنی آپ نے اپنا پورا چہرہ پیچھے گھما لیا، آپ کا رخسار پیچھے نظر آ رہا تھا۔ ناظرین کرام، سلام پھیرنے کے بعد کچھ اور بھی دعائیں ہیں، وظیفے ہیں، ان کی بھی ہمیں اور آپ کو پابندی کرنی چاہیے۔ اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لکھ کر بھیجیے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے ان کو حدیث لکھ کر کے بھیجی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سلام پھیر لیتے تھے تو آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6473 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ناظرین کرام، سلام پھیرنے کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھنا، اور اس کے بعد یہ 99 مرتبہ ہو گیا، اور 100 کی گنتی یہ پڑھ کے پوری کرنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من سبح اللہ دبر کل صلاۃ، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور 100 کی گنتی یہ کہہ کر پوری کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے غفرت خطایاہ، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، ولو کانت مثل زبد البحر، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ طریقہ بھی اس تسبیح کو پڑھنے کا ہے، اور دوسرا طریقہ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 596 میں موجود ہے کہ اللہ اکبر کو 33 مرتبہ کے بجائے 34 ٹائم 34 بار پڑھا جائے، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھا جائے۔ سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سنن نسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں حدیث نمبر 100 کے تحت ایک حدیث لائے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، ہر فرض نماز کے بعد، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز روک نہیں سکتی، یعنی مرتے ہی وہ آدمی اس کے جنت میں جانے کا انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے ناظرین کرام کہ آیت الکرسی پڑھنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے فرض نمازوں کے بعد۔ اسی طریقے سے معوذات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھنا بھی فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1523 کے تحت یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ آپ نے نماز کا طریقہ سن لیا، آپ نے فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں سن لیا، ایک بڑی اہم بات کی طرف حضرت ام حبیبہ نے اشارہ کیا ہے، ناظرین یہ بات بھی آپ سن لیں۔ حضرت ام حبیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من صلی اثنتین عشرۃ رکعۃ، جو دن اور رات میں 12 رکعت نماز پڑھے، بنی لہو بہن بیت فی الجنہ، تو جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 728 کی روایت ہے۔ یہ ناظرین، یہ 12 رکعت کون سی نمازیں ہیں؟ یہ فجر کی 2 سنت ہیں،
یہ فجر کے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے وہ ہے، ظہر کے پہلے کی 4 رکعت ہے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت ہے، اور اسی طریقے سے مغرب کے بعد کی 2 رکعت ہے، اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت ہے۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے۔ اس کو سنن رواتب بھی کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جنت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نماز کی پابندی سے جنت میں محل تعمیر ہوتا ہے۔ ناظرین، میں نے مکمل حوالے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور تصویروں کی روشنی میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کا یہ طریقہ سیکھیں اور اسی پر عمل کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، جیسا کہ میں نے اپنی بات کے شروع میں حدیث بیان کی بخاری شریف کی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہماری نجات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہر قسم کے تعصب سے اوپر اٹھ کر کے۔ ہمارا مسلک کیا ہے، ہم پیچھے کیا کرتے چلے آئے، ہم نے اپنے باپ دادا کو کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دلیل نہیں ہیں۔ ناظرین، دلیل یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ کا عمل کیا تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو صحیح حدیثوں کی روشنی میں بیان کیا گیا، اس طریقے کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس تقریر کی کسی بھی چیز سے آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی آپ کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، میرا ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، agsalfi@gmail.com، یہ میرا ای میل آئی ڈی ہے۔ آپ اس پر مجھے میل کر سکتے ہیں۔ کوئی کنفیوژن ہے، کسی حدیث کی صحت کے بارے میں آپ کو شک ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے ڈاؤٹ کو دور کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔